بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، رفتہ رفتہ ہم ہر اتوار پیارے بچوں کے سامنے سنڈے کلاس کے عنوان سے سامنے آ رہے ہیں، پیارے بچوں سے خطاب کر رہے ہیں، ان کی سطح پر اتر کر دین اسلام کی بہت ہی اہم بنیادی باتیں بتا رہے ہیں، آداب، اخلاق، آیات، احادیث، سیرت، دعائیں، اذکار، الحمدللہ علی کل حال۔ پیارے بچوں، اللہ کا شکر ادا کرو کہ تمہیں دین کی اہم ترین بنیادی باتوں کو سننے کا موقع مل رہا ہے۔ سنڈے کلاس، سبق نمبر 47، لیسن نمبر 47۔ اور آج کے جو اہم عنوانات ہیں سب سے پہلے تمہارے سامنے پیش کرتے ہیں۔ بنیادی دینی بات میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، آیات اور احادیث، اس کے بعد سیرت میں رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت خدیجہ سے نکاح رضی اللہ عنہا، اخلاق میں اپنے دل کو صاف رکھو، آداب میں پڑوسیوں کے چند آداب، مسائل میں کفارے کا بیان، صبح شام کی دعائیں، اس کے بعد سوالات اور تمہاری جانب سے درست جوابات۔ پیارے بچوں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت، تم ابھی سے اپنی زندگی کو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت والی رسی سے باندھ لو۔ دنیا کے عام انسان جو کافر اور مشرک ہیں وہ آزاد ہیں، اس لیے کہ وہ مسلمان نہیں ہیں، وہ جو چاہیں کریں گے اور اس کی سزا ان کو مرنے کے بعد ملے گی۔ لیکن ہم تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے والے بندے ہیں۔ ہم پر ایک مومن بندہ ہونے کی حیثیت سے ضروری ہے کہ ہم اپنی پوری زندگی کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے جوڑ دیں۔ ہم یہ طے کریں کہ ہم وہ کام کریں گے جس کام کے کرنے کا ہم کو حکم دیا گیا ہے۔ مثلا نماز پڑھنے کا حکم ہے، اس لیے ہم نماز پڑھیں گے۔ روزہ رکھنے کا حکم ہے، اس لیے ہم روزہ رکھیں گے۔ زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اس لیے ہم زکوٰۃ دیں گے۔ حج کرنے کا حکم ہے، اس لیے ہم حج کریں گے۔ قربانی دینے کا حکم ہے، اس لیے ہم قربانی دیں گے۔ ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا حکم ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے۔ رشتہ داروں کے حق ادا کرنے کا حکم ہے، اس لیے ہم رشتہ داروں کو ان کے حق دیں گے، وغیرہ وغیرہ۔ اور وہ کام نہیں کریں گے جن کاموں کے کرنے سے ہمیں روکا گیا ہے۔ ہمیں چوری سے روکا گیا ہے، ہم چوری نہیں کریں گے۔ غیبت اور چغل خوری سے روکا گیا ہے، اس لیے ہم غیبت اور چغل خوری نہیں کریں گے۔ جھوٹ بولنے سے روکا گیا ہے، اس لیے ہم جھوٹ نہیں بولیں گے۔ خیانت کرنے سے روکا گیا ہے، اس لیے ہم خیانت نہیں کریں گے۔ وعدہ خلافی سے منع کیا گیا ہے، اس لیے ہم وعدہ خلافی نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ۔ پیارے بچوں، اگر تم حقیقی مومن اور سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو تم یہ عہد کر لو کہ اپنی زندگی میں ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے، فرما برداری کریں گے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی سے بچیں گے۔ آج ہم تم کو سب سے پہلے قرآن مجید کی آیتوں سے یہ بات بتلائیں گے کہ قرآن مجید میں اطاعت اور فرما برداری کا حکم کس طرح دیا گیا ہے اور اطاعت کرنے پر کیا کیا خوشخبریاں دی گئی ہیں، یہ بھی ہم تم کو بتلائیں گے انشاءاللہ۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان والوں سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم۔ اے ایمان والو، تم اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو اہل حکومت ہیں ان کی اطاعت کرو۔ سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اور تم اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اگر تم ایمان والے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ جس کے دل میں ایمان ہو اس کو چاہیے کہ وہ شیطان اور نفس کی اطاعت نہ کرے بلکہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے۔ پیارے بچوں، ہم کو ہمارا نفس حکم دیتا ہے کہ ہم جھوٹ بولیں، غیبت کریں، وعدہ خلافی کریں، غصہ کریں، جھگڑا کریں، گالی دیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور شیطان بھی ہم کو لڑائی جھگڑے کرنے میں لگا دیتا ہے۔ اسی لیے ہمیشہ تم شیطان کے جال میں پھنسنے سے بچے رہو، اور نفس تم کو برائی کا حکم دیتا ہے، اس لیے اس کی بات مت مانو، بلکہ تم کو اللہ نے اور اس کے رسول نے
صلی اللہ علیہ وسلم جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے وہ کام کرتے رہو، اور جن کاموں سے روکا ہے ان کاموں سے بچے رہو۔ یہی تمہارے سچے مومن ہونے اور پکے مسلمان ہونے کی علامت ہے۔ اور یاد رکھو، خواہشات کے پیچھے مت چلو۔ ہماری خواہشات ہم کو بھٹکا کر اللہ کی رحمت، اس کی برکت، اس کی مغفرت اور اس کی چاہت سے محروم کر دیتی ہیں۔ اس لیے ہر وہ کام جو اللہ کی مرضی کے خلاف اور شیطان اور نفس دونوں ہم کو وہ کام کرنے کا حکم دے رہے ہوں تو ہم کو چاہیے کہ ہم ان دونوں کی باتوں میں نہ آئیں، بلکہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر عمل کرتے رہیں۔ یاد رکھو، ہماری کامیابی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں ہے۔ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے تو ہم کامیاب ہیں، اور اگر ہم نفس و شیطان کی غلامی میں اپنی زندگی گزارتے ہیں تو ہم یقیناً ناکام ہیں۔ سورۃ النور کی آیت نمبر 52 میں رب ذوالجلال نے یہی بات بیان فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَخْشَ اللَّهَ وَيَتَّقْهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کا کہا مانے اور اللہ سے ڈرے اور اس کی مخالفت سے بچے، بس ایسے لوگ ہی کامیاب اور بامراد ہیں۔ اگر تمہارے دل میں دنیا اور آخرت میں کامیابی پانے کا واقعی ارادہ ہو تو تم اس فیصلے کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71 میں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی بات یوں ارشاد فرمائی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ بڑی کامیابی کو پہنچے گا۔ پیارے بچوں، تمہاری زندگی کا نشانہ دنیا اور آخرت کی کامیابی ہونا چاہیے۔ تم اسی ہدف یعنی گول کے ساتھ زندگی بسر کرو کہ تم کو دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی کامیابی مل جائے۔ اب ہم تم کو یہ بات بتلانا چاہتے ہیں کہ اگر تم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو گے تو قرآن مجید نے تمہیں جو خوشخبری دی ہے اس خوشخبری کے مستحق بن جاؤ گے۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 16 میں اللہ تعالیٰ نے اطاعت کرنے والوں کو بہترین اجر کی خوشخبری دی ہے، فَإِن تُطِيعُوا يُؤْتِكُمُ اللَّهُ أَجْرًا حَسَنًا۔ بس اگر تم اطاعت کرو گی تو تم کو اللہ تعالیٰ اچھا اجر عطا فرمائے گا۔ سورۃ الفتح کی آیت نمبر 17 میں ایک اور خوشخبری دی گئی، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ۔ اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا اس کو ایسی جنتوں میں داخل کیا جائے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ پیارے بچوں، یہ بات یاد رکھو، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت جو بھی کرے گا وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے والا ہوگا۔ سورۃ النساء کی آیت نمبر 80 میں یہی بات بتلائی گئی، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ۔ جس نے رسول کی اطاعت کی گویا اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ پیارے بچوں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم رہتے تھے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ جتنے خلفائے راشدین گزرے ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ جتنے تابعین گزرے ہیں وہ سب اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ جتنے اولیاء گزرے ہیں وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتے تھے۔ اس لیے پیارے بچوں، تم بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو۔ پیارے بچوں، آج ہم ایک حدیث اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت سے متعلق بیان کرتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، اور مسند احمد بھی حدیث کی ایک مستند اور معتبر کتاب ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں۔ ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر میرے بندے میری اطاعت کریں تو میں ان پر رات کو بارش برساؤں گا اور دن میں ان پر دھوپ نکالوں گا اور انہیں بجلی کی کڑک کی آواز نہیں سناؤں گا۔ اللہ اکبر۔ بچوں، ذرا اس حدیث کو غور سے سنو، سمجھنے کی کوشش کرو کہ اگر دنیا میں اللہ کے بندے اللہ کی بات مان کر چلنے لگ جائیں اور اللہ ہی کی فرما برداری کریں تو اس کا بہترین نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ راتوں میں بارشیں برسائیں گے اور دن میں ان پر دھوپ نکالیں گے اور بجلی کی کڑک آواز سے انہیں بچائیں گے۔ اس سے ایک اہم بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ ایسی بارش زیادہ نفع دینے والی ہوتی ہے جو رات میں برسے اور اس کے بعد آنے والے دن میں دھوپ نکل جائے اور اس بارش میں بجلی کی کڑک بھی نہ ہو۔ پیارے بچوں، تم بہت خوش نصیب ہو،
سنڈے کلاس میں حاضر ہو کر تم ایسی قیمتی اور اہم ترین باتیں سن رہے ہو جن باتوں کو اختیار کرنے سے تمہاری زندگی دوسروں کے لیے مثال بن سکتی ہے، اور جو اہم باتیں قرآن مجید اور احادیث شریفہ کے ذریعے ہم تم کو بتلا رہے ہیں وہ اہم ترین باتیں اپنے دل و دماغ میں بٹھا لو اور ہمیشہ ان باتوں کو یاد کرتے رہو۔ اور آج کی اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے یہ پختہ ارادہ کرتے ہوئے اٹھو کہ ہم اپنی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت و فرمانبرداری کریں گے اور نفس و شیطان کی باتوں کو ہرگز نہیں مانیں گے۔ 2 آیتیں، سورۃ العلق پہلی آیت، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھو اپنے پروردگار کا نام لے کر جس نے سب کچھ پیدا کیا۔ یہ سب سے پہلی آیت ہے جو غار حرا میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ قرآن مجید کا سب سے پہلا حکم پڑھنے سے متعلق ہے کہ تم اپنے اس رب کا کے نام سے پڑھو جس نے پیدا کیا۔ دوسری آیت سورۃ الکوثر کی ہے، آیت نمبر 2، رب ذوالجلال نے ارشاد فرمایا فصل لربک وانحر، تو اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کر اور قربانی دیا کر۔ اس آیت میں 2 کاموں کا حکم ہے۔ ایک حکم تو یہ ہے کہ ہم اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے نماز پڑھیں، اور دوسرا حکم یہ ہے کہ ہم رب ذوالجلال کو راضی اور خوش کرنے کے لیے قربانی کریں۔ 2 حدیثیں، پہلی حدیث مسلم کی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیحسن الی جاری، جو شخص اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ہمارے دین و ایمان کا تقاضا یہ بھی ہے کہ ہم اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ دوسری حدیث بخاری اور مسلم کی ہے، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم الناس لا یرحمہ اللہ، جو لوگوں پر رحم نہیں کرتا اللہ اس پر رحم نہیں کرتے۔ اگر ہم لوگوں پر رحم کرنے کا سلسلہ جاری رکھیں گے تو اللہ تعالیٰ بھی ہم پر رحم کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ سیرت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، عنوان ہے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا نکاح۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو ایک طرف اپنے غلام میسرہ کے ذریعے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق اور اوصاف اور خصوصیات و کمالات کا علم ہوا، تو دوسری طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت میں جو سچائی، امانت داری اور دیانت داری کا لحاظ رکھا اور معاملے میں صفائی رکھی، تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا دل و جان سے ان خوبیوں کی وجہ سے فریفتہ ہو گئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا 21 سال کی عمر میں اپنے پہلے شوہر ابو حالہ کے انتقال کی وجہ سے بیوہ ہو گئی تھی، تو دوسرا نکاح عتیق بن عائد مخزومی سے ہوا، ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ برسوں کے بعد امین و صادق اور خوش خصلت انسان سے تجارتی معاملہ ہوا اور امید کے کرنیں پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو عرب کے کئی نامور مالداروں نے پیغام نکاح بھیجا، مگر حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے ایک ایسی ہستی کا انتخاب کیا جس کو اللہ تعالیٰ نے تمام بندوں میں منتخب کیا۔ چنانچہ خود ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے اپنی ایک سہیلی نفیسہ کے ذریعے نکاح کا پیغام پیارے پیغمبر تک پہنچایا۔ نفیسہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا آپ نکاح کیوں نہیں کر لیتے؟ فرمایا پیغمبر نے میرے پاس کیا رکھا ہے کہ نکاح کی فکر کروں؟ نفیسہ نے کہا سامان اگر ہو جائے گا تو کیا آپ قبول فرما لیں گے؟ آپ نے فرمایا وہ کون ہے؟ نفیسہ نے کہا خدیجہ بنت خویلد۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم فرمایا وہ میرے ساتھ نکاح کیوں کریں گی؟ نفیسہ نے کہا اسے مجھ پر چھوڑ دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو پھر مجھے بھی راضی سمجھو۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے 15 سال بڑی تھیں، یعنی ان کی عمر 40 سال تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کو اس رشتے سے آگاہ کیا۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی جانب سے ان کے چچا عمر بن اسد تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ، حضرت ابوبکر صدیق اور سرداران قریش وغیرہ عقد میں شریک رہے۔ مہر 500 درہم یا 4 دینار یا 20 اونٹ تک باندھا گیا۔ ابو طالب تقریر کی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حسب نسب اور شرافت کا تذکرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے چچا زاد بھائی برقہ بن نوفل نے تقریر کی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا طاہرہ تھیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم دونوں کی خلوت و جلوت حیا اور عفت سے بھرپور تھی اور دونوں کی زندگی انتہائی خوشگوار تھی، گھر گویا جنت کا نمونہ تھا۔ اچھے اخلاق، پیارے بچوں اپنے دل کو صاف رکھو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ہر چیز پاک صاف رہے،
بلند اخلاق رکھنے والے بچے اپنی ہر چیز کو پاک صاف رکھتے ہیں. جن کے اخلاق اچھے ہوتے ہیں ان کے کپڑے پاک صاف رہتے ہیں، ان کا بدن پاک صاف رہتا ہے، ان کا بستر پاک صاف رہتا ہے، ان کا یونیفارم اور جوتے چپل بھی سب پاک صاف رہتے ہیں. جب ہم ہر چیز کا خیال رکھیں تو ہمیں اپنے دل کو بھی صاف رکھنا چاہیے. سوال یہ ہے کہ دل کو کن چیزوں سے صاف رکھا جائے؟ دل کو برے خیالات سے پاک رکھا جائے، دل کو کینے سے پاک رکھا جائے، دل کو حسد سے پاک رکھا جائے، دل کو بدگمانی سے پاک رکھا جائے، دل کو بری نیتوں سے پاک رکھا جائے، دل کو بغض سے پاک رکھا جائے، دل کو نفرتوں سے پاک رکھا جائے، دل کو دشمنی سے پاک رکھا جائے، دل کو تعصب سے پاک رکھا جائے. جب ہمارا دل بدگمانی، برے خیالات، بری نیت، بغض، حسد، کینہ، نفرت، تعصب اور دشمنی سے پاک رہے گا تو پھر ہمارا سارا جسم بھی پاک ہو جائے گا. اس حقیقت کو بچوں ذہن میں رکھو کہ جب ہمارے جسم کا بادشاہ یعنی دل پاک ہو جائے گا تو اس کی رعایا یعنی جسم کے سارے اعضاء یعنی ہاتھ، پیر، آنکھ، کان، ناک، منہ، زبان سب پاک ہو جائیں گے. اس لیے دل کی دنیا کو سب سے پہلے پاک رکھنے کی کوشش کر. زندگی گزارنے کے آداب، اور آج عنوان ہے پڑوسی کے چند آداب. پہلا ادب، اچھے پڑوسی کو اختیار کرنا چاہیے. دوسرا ادب، ہمیشہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہیے. تیسرا ادب، اپنے کسی عمل یا بات سے پڑوسی کو تکلیف نہیں پہنچانا چاہیے. چوتھا ادب، پڑوسی کی طرف سے پہنچنے والی تکالیف پر صبر کرنا چاہیے. پانچواں ادب، اپنی دیوار میں پڑوسی کو لکڑی گھاڑنے اور دیگر کاموں میں استعمال میں لانے سے انکار نہیں کرنا چاہیے بشرطے کہ مکان و دیوار کو خطرہ اور ضرر نہ ہو. چھٹواں ادب، پڑوسی کے ساتھ ہمدردی کرنا چاہیے اور خوشی اور غم میں شریک ہونا چاہیے. ساتواں ادب، جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے پڑوسی کے لیے بھی پسند کرنا چاہیے. آٹھواں ادب، بھوکے پڑوسی کے لیے حسب وسعت کھانے کا انتظام کرنا چاہیے. نواں ادب، پڑوسی کے ہدیے کو حقیر نہیں سمجھنا چاہیے. دسواں ادب، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چاہیے. گیارہواں ادب، جب گھر کے بیچنے کا ارادہ ہو تو پہلے پڑوسی کے سامنے پیش کرنا چاہیے. بارہواں ادب، مسلمان پر بحیثیت مسلمان عائد ہونے والے تمام حقوق کی پڑوسی کے ساتھ بھی رعایت کرنا چاہیے. شریعت کے مسائل، اور آج عنوان ہے کفارے کا بیان. روزہ توڑنے کا کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرے، لیکن اس زمانے میں غلام نہیں ہے، اس لیے یہاں صرف 2 صورتوں سے کفارہ دیا جا سکتا ہے. پہلا یہ کہ 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھے. دوسرے یہ کہ اگر 2 مہینے روزے رکھنے کی طاقت نہ ہو تو 60 مسکینوں کو دونوں وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلائے، یا 60 مسکینوں کو فی آدمی 2.25 سیر گیہوں یا ان کی قیمت یا قیمت کے برابر چاول، باجرہ، جوار وغیرہ دے دے. اگر ایک مسکین کو ہر روز 1 دن کا غلہ 2.25 سیر گیہوں دیا جائے یا اسے 60 دن تک دونوں وقت کھانا کھلا دیا جائے تو جائز. لیکن اگر اسے 1 دن میں 1 دن سے زیادہ کا غلہ یا قیمت دی جائے تو 1 دن کا صحیح ہوگا، اور 1 دن سے جس قدر زیادہ دیا جائے اس کا کفارہ شمار نہ ہوگا. صبح و شام کی دعائیں، چھینکنے پر کہیں الحمدللہ، اور چھینک کا جواب دیں سننے والے یرحمک اللہ. چھینک کا جواب سننے کے بعد چھینکنے والا کہے یہدیکم اللہ ویصلح بالکم. پیارے بچوں، آ گیا ہے وقت سوالات کا. سوالات سے ہمیں نہیں گھبرانا چاہیے، بلکہ دلیری کے ساتھ، ہمت کے ساتھ، پورے اعتماد کے ساتھ جواب دینا چاہیے اور درست جواب دینا چاہیے. پہلا سوال، ہمیں اپنی زندگی کو کس سے جوڑنا چاہیے؟ دوسرا سوال، سورۃ النساء کی آیت نمبر 59 میں ایمان والوں کو کس کام کا حکم دیا گیا ہے؟ تیسرا سوال، سورۃ الانفال کی آیت نمبر 1 میں کس کام کا حکم دیا گیا ہے؟ چوتھا سوال، کیا ہمیں خواہشات کے پیچھے چلنا چاہیے؟ پانچواں سوال، ہماری خواہشات ہم کو بھٹکا کر کس سے محروم کر دیتی ہیں؟ چھٹواں سوال، ہماری کامیابی کس میں ہے؟ ساتواں سوال، ہم کامیاب کب ہوں گے؟ آٹھواں سوال، سورۃ النور کی آیت میں کیا کہا گیا ہے؟ نواں سوال، سورۃ الفتح کی آیت نمبر 16 میں کس بات کی خوشخبری دی گئی ہے؟ 10واں سوال، اگر بندے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کریں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ 11واں سوال، پڑھنے سے متعلق قرآن مجید کی جو پہلی آیت ہے اس کا ترجمہ بیان کرو. 12واں سوال، فصلی لربک وانحر میں کتنی باتوں کا حکم دیا گیا ہے؟ 13واں سوال، پڑوسی سے متعلق ایک حدیث بیان کیجیے. 14واں سوال، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کے وقت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک کیا تھی؟ 15واں اور آخری سوال، پڑوسی سے متعلق 5 آداب بتلاؤ. اسی کے ساتھ ختم ہوتا ہے ہمارا یہ 10 نمبر 47
لیسن نمبر 47، اور ہم تم سے جدا ہوتے ہیں ایک ہفتے تک کے لیے۔ اللہ حافظ، جزاک اللہ خیرا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔